बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरा मुल्क थू थू कर रहा है। जिस तरह से नंगे अंदाज में लंदन प्लान की सहूलतकारी आईनी काजी कर रहा है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान में जस्टिस मुनीर भी आए, मौलवी मुश्ताक भी आए, जस्टिस कयूम भी आए, रफीक तारड़ भी आए, लेकिन जो अंधेर नगरी इस वक्त मची हुई है ना, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। काजी साहब ने तहिया कर लिया है, ये ठान लिया है कि ताहयात कायद की नाअहली खत्म करनी है, और उसके लिए उन्होंने आज के तहरीरी ऑर्डर में यह बता दिया है कि 11 जनवरी तक इस केस में फैसला कर दिया जाएगा, यानी 13 से पहले पहले इस केस का फैसला कर दिया जाएगा। काजी साहब गुमशुदा अफराद के केस में कहते हैं कि हमसे आप सियासी मकासद हल ना करवाएं, सियासी केस हम नहीं सुनेंगे। वहीं पे 11 तारीख स्पेसिफिकली दी जाती है ताहयात कायद की नाअहली खत्म करने के लिए। तो क्या ये सियासी मामला नहीं था? क्यों इलेक्शन के बाद ये फैसला नहीं हो सकता? क्यों इसको पेंडिंग नहीं रखा जा सकता? क्यों 11 को ही इसका फैसला देना है? क्योंकि ये लंदन प्लान का हिस्सा है। नवाज शरीफ की नाअहली खत्म होगी, जहांगीर तरीन की नाअहली खत्म होगी, और अगर फैसल वाउडा की भी ताहयात नाअहली है तो वो भी खत्म होगी। यानी सारे टाउट जो हैं, जो जूते चमकाने वाले हैं, उन सब की नाअहलियां खत्म हो जाएंगी। इस कदर वन वे ट्रैफिक चलाने के बावजूद हफीजुल्लाह नियाजी, जो नवाज शरीफ के बहुत करीबी समझे जाते हैं, इमरान खान के बदतरीन दुश्मनों में से एक बन गए, हालांकि वो उनके कजन हैं, उनका यह कहना है कि माशी इमरजेंसी लग सकती है, और आरिफ अलवी को कहा जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर सदर ने दस्तखत करने होते हैं, माशी इमरजेंसी तब लगती है। आरिफ अलवी के हवाले से ये भी कुछ रूमर्स गर्दिश कर रहे थे, अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि शायद वो मुस्ताफी होने का सोच रहे हैं। जाहिर है जब उन पे माशी इमरजेंसी लगाने का दबाव होगा तो हो सकता है वो इस्तीफा दे दें, हो सकता है वो फरार का रास्ता इख्तियार करें और स्टैंड ना ले सकें, क्योंकि वो एक बुज़दिल इंसान साबित हुए हैं अब तक। ही हैज कम अक्रॉस एज अ रियली वीक स्मॉल मैन। अभी तक जिस तरह उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मामले पर, और वो जो कानून साजी जिसमें उनके दस्तखत भी नहीं थे, उस पर सरेंडर किया है, उससे पता चलता है कि वो एक कमजोर तरीन इंसान है। तो हो सकता है वो फरार इख्तियार करें, हो सकता है वो दस्तखत ही कर दे इमरजेंसी के ऊपर, लेकिन ये सोचा जा रहा है और अदलिया को धमकाया जा रहा है बेसिकली कि अगर हमारे प्लान से अगर एक आयोटर भी आपने डिविएट किया तो हमने इमरजेंसी लगा देनी है, जजेस को उठा के बाहर फेंक देना है, पीसीओ जजेस ने आ जाना है, यही कहा जा रहा है। इसीलिए आज काजी साहब ने अच्छा बच्चा बनते हुए जो हाई कोर्ट का फैसला था कि एक रिटर्निंग अफसर के खिलाफ शिकायत थी उसे हटाने का, वो कलअदम करार दे दिया है। यानी जो भी सहूलतकारों ने अपने इंजीनियर्ड आरओज लगाए हैं, अपनी मर्जी के, जो सब उनके कंट्रोल में हैं, जो हराम खाने वाले हैं, उनसे एक को भी तब्दील नहीं होने दिया जाएगा, वरना कहीं सब कुछ लपेट ही ना दिया जाए। तो काजी साहब तो बड़े अच्छे बच्चे बन के खेल रहे हैं, लंदन प्लान की पूरी पूरी सहूलतकारी कर रहे हैं, प्रिटेंडिंग टू बी द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन असल में ही इज द इनेबलर ऑफ डिक्टेटरशिप। तबाहकुन सूरत हाल है। और मैं भी देख रहा था बैरिस्टर गौर खान को, जो निगरान चेयरमैन पीटीआई हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें बल्ले का निशान नहीं देना तो ना दें, सुप्रीम कोर्ट हमें कोई और निशान दे दे। यानी हमारे सारे उम्मीदवारों के पास कोई एक सिंबल होना चाहिए। इस हद तक आपको अपोलोजेटिक नहीं होना चाहिए बैरिस्टर गौर साहब। जितना लेटते जाएंगे वो आपको लिटाते जाएंगे। बल्ले का निशान पीटीआई का हक है, किसी का बाप भी उसे नहीं छीन सकता, लेकिन जाहिर है कि पता यही चल रहा है कि ऊपर से ऑर्डर आ गए हैं कि बल्ले का निशान होगा तो इलेक्शन नहीं होगा, ऑर्डर यही है। तो फिर पीटीआई कंप्रोमाइज करने लगी है कि ठीक है, फिर बल्ले का निशान नहीं देना तो हमें कोई और दे दे निशान, कम से कम हमारे सारे उम्मीदवार एक ही निशान पे तो लड़ सकें। यह भी ऑर्डर हो सकता है कि जो भी आज़ाद उम्मीदवार जो इस फैसले से अफेक्ट होंगे, उन सबको एक ही निशान दे दिया जाए, क्योंकि ये उनका हक है। तो ऐसी बात हो सकती है। मुझे तो अदालतों से ऐसा कोई रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा। यानी आप जितनी स्पेस सरेंडर करते जाएंगे वो उतनी स्पेस आपसे लेते जाएंगे। मैं तो हैरान हूं
کہ ہم جیسے لوگ تو 4 سال سے بتا رہے ہیں کہ قاضی صاحب جب آئیں گے تو ملک میں جوڈیشل مارشل لا ہوگا، لا قانونیت ہوگی، تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، چوری چکاری جائز قرار دے دی جائے گی۔ آج وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں آپ کو قاضی صاحب کے صرف 2-3 ریمارکس بتا دوں۔ قاضی صاحب نے کہا کہ کیا پتا وہ شخص پہلے مسلمان ہی نہ ہو، اللہ سے معافی مانگ لی ہو، قرآن حفظ کر لیا ہو سکتا ہے قرآن شریف کو ہم سے بہتر سمجھ کے پڑھتا ہو، تو معافی اور توبہ کی گنجائش تو اللہ تعالیٰ بھی دیتے ہیں۔ یعنی تا حیات قائد کی نااہلی ختم کرنے کے لیے یہ مثالیں دی جا رہی ہیں۔ تو میرا قاضی صاحب سے سوال ہے، کیا نواز شریف نے اپنے جرائم کا اقرار کر لیا ہے؟ کیا نواز شریف نے عوام سے معافی مانگ لی ہے اپنے جرائم کی؟ کیا اس نے اقرار کیا ہے کہ یہ سب کچھ اس نے کیا تھا؟ اگر ایسا نہیں کیا تو اب یہ مثال اس کیس میں کیسے فٹ کر سکتے ہیں؟ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ جب پچھلے دور میں اسد طور اور مطیع اللہ جان کے ساتھ کچھ ہوا تھا تو وہ آپ کی حکومت تھی، یعنی پی ٹی آئی کی حکومت تھی، بار بار ایسی باتیں کی گئیں اور وہ قاضی صاحب کو بائی نیم یاد ہیں، دونوں مطیع اللہ جان اور اسد طور بائی نیم یاد ہیں۔ ان دونوں معاملات سے عمران خان کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ دونوں عمران خان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، جبکہ مطیع اللہ جان کو تو عمران خان نے فوراً بازیاب کرایا تھا اپنا انفلوئنس استعمال کر کے، لیکن وہ بے شرم انسان آج تک اصل اغوا کاروں کا نام نہیں لیتا بلکہ عمران خان کو بدنام کرتا ہے۔ لیکن جب قاضی صاحب کے سامنے عمران ریاض کا کہا گیا، قاضی صاحب نے کہا عمران ریاض خان کون ہے؟ یعنی آپ مطیع اللہ جان کو پہچانتے ہیں، عمران ریاض کو نہیں پہچانتے، جو پاکستان کا سب سے مقبول اینکر، سب سے مقبول یوٹیوبر ہے، سب سے مقبول صحافی ہے عمران ریاض خان، اور فگرز جھوٹ نہیں بولتے۔ اس کی آپ ویڈیوز کے فگرز دیکھ لیں، اتنے ویوز کسی کے نہیں ملتے پاکستان میں، کسی مین سٹریم چینل پہ نہیں ملتے، کسی یوٹیوب پہ نہیں ملتے، کسی فیس بک پہ نہیں ملتے جتنے عمران ریاض کو ملتے ہیں۔ یہ مقبولیت کا پیمانہ ہے، یعنی عوام اس کو دیکھتی ہے، عوام اس کو پسند کرتی ہے۔ تو اتنے مقبول بندے کا آپ نام بھی نہیں جانتے، اور دوسری طرف آپ کے جو 2 فیورٹ ہیں چمچے، ان کو آپ بائی نیم جانتے ہیں۔ جس طرح کی لا قانونیت ہو رہی ہے، ہمت کریں، عمران ریاض خان کو طلب کریں، بلائیں کہ جی آپ کے نام کو استعمال کر کے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے، آ کے ہمیں بتائیں، وہ پھر آپ کو آ کے بتائیں گے۔ ایسے عمران ریاض خان خود کیوں آئے یہاں پہ ذلیل ہونے کے لیے؟ پہلے انہوں نے تھوڑی مشکلیں جھیلی ہیں کہ وہ اسلام آباد آ رہے ہیں اور راستے سے پھر انہیں اٹھا لیا جائے۔ آپ انہیں طلب کریں اور میک شور کریں کہ وہ اسلام آباد پہنچیں، تو پھر وہ آ جائیں گے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، سب کو پتا چل جائے گا قاضی صاحب کتنے پانی میں ہیں۔ ملتوی کی گئی ہے کل تک کے لیے 11:30 بجے دوبارہ یہ مسنگ پرسنز کا کیس لگے گا، گمشدہ افراد کا، لاپتہ افراد کا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب اس میں سے کیا نکالتے ہیں، کیونکہ ابھی تک تو وہ یہی کہہ رہے ہیں جی آپ سیاسی کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یعنی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس پہ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ میں ہمت نہ ہو تو اس فیلڈ میں آنا ہی نہیں چاہیے۔ یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ ظالموں کو میں روکوں گا، مظلوم کو کہہ رہے ہیں کہ تم میں اگر فیس کرنے کی ہمت نہیں تھی تو آتی نہ اس فیلڈ میں۔ جن لوگوں سے جبری پارٹی چھڑائے گی اس پہ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہم واپس آپ کی پارٹی میں لے کر آئیں؟ تب یہ کوئی بات ہے؟ ان لوگوں کو بلا تو لیں، ان لوگوں کو تحفظ تو دیں، انہیں کہیں جی کہ آپ یہاں کھڑے ہیں، اس ملک کا کوئی ادارہ، کوئی بندہ، کوئی فرد واحد آپ کو یہاں سے ٹچ نہیں کر سکے گا، ہم آپ کو اپنی سیکیورٹی فراہم کریں گے، سپریم کورٹ آپ کو سیکیورٹی فراہم کرے گی، جیسے بندیال صاحب نے 9 مئی کے بعد عمران خان کو فراہم کی تھی، ایک رات رکھا تھا پولیس ریسٹ ہاؤس میں، اور اس کے بعد ایسے کیا جا سکتا ہے، عمران ریاض خان کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے تحفظ میں ان کو رکھے، وٹنس پروٹیکشن دے ان کو باقاعدہ، اور کہے جی کہ ہم جو بندے رکھ رہے ہیں ان کی وٹنس پروٹیکشن کے لیے، اگر ان کو کچھ ہوا تو سب سے بڑا جو ادارہ طاقتور ہے اس کے ہیڈ کو ہم اٹھا کے نوکری سے باہر نکال دیں گے۔ بھائی اگر مرد کے بچے ہو، اگر واقعی آئین اور کانسٹیٹیوشن کی بات ہے تو پھر کرو، اور یہ اٹارنی جنرل کو بلا کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان اداروں سے لوگوں کو بلائیں جو لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، ڈائریکٹ وہاں سے بلائیں، لوگوں کو، ذمہ دار افراد کو بلائیں، تب جا کے پاکستان ٹھیک ہوگا۔ ورنہ جو گٹر آپ نے کہا تھا نا کہ پاکستان گٹر بن گیا ہے، ماشاءاللہ سے آپ اب کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو گٹر میں تبدیل کر دیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب سے ان کے جو اپنے چند چاہنے والے بھی تھے لیکن نیوٹرل لوگ تھے، انہیں بھی قاضی صاحب نے مایوس کر دیا ہے۔ میرے خیال میں اس ملک میں انصاف دوبارہ سے قائم ہونا شروع ہوگا، یہ میری پازیٹیو تھنکنگ سمجھ لیں، جب قاضی صاحب ریٹائر ہوں گے اور اجاز الاحسن صاحب چیف جسٹس بنیں گے تقریباً 1 سال کے لیے، مجھے لگتا ہے کہ اس دوران یہ جو آج کے سارے فیصلے اور جو ظلم ہے یہ سب ریورس ہوگا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ملک بہتری کی طرف جانا شروع ہوگا۔ تب تک ہمیں یہ 8-10 مہینے بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ ہر اس بندے کو جو انصاف چاہتا ہے، جو قانون کی بالادستی چاہتا ہے، اسے بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ بات یہیں پہ ختم کروں گا۔
کہ لنڈن پلان کی تکمیل میں صبح شام جتے ہوئے قاضی صاحب اینڈ میں کہتے ہیں کہ ہم یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ کسی مخصوص جماعت کو اس کیس سے ہم فائدہ دینے جا رہے ہیں، ساتھ ہی کہتے ہیں کہ 11 تک ڈیسائیڈ کر دیں گے۔ یہ ان نٹ شیل تمام سہولت کاروں کا پلان آپ کے سامنے ہے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔